اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں لاتعداد روایات ملتی ہیں، وہیں ایک اور عام شخصیت ایسی ہے جن کا نام اور ذکر تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن بیشتر علماء کے درمیان ان کے زندہ ہونے پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اور یہ بھی کہ اگر وہ زندہ ہیں تو آخر کہاں ہیں، اور کیا آخر الزماں یا اینڈ آف ٹائم سے پہلے ان کا بھی کوئی کردار بنتا ہے یا ظہور ہوگا۔ یہ شخصیت حضرت خضر کی۔ مورخین کے نزدیک حضرت خضر کے نام و نسب سے متعلق 10 سے زیادہ اقوال ہیں۔ ان کا مشہور ترین نام بلیا بن ملقان، کنیت ابو العباس، اور وہ خضر کے لقب سے معروف ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام خضر اس لیے رکھا گیا کہ وہ جب چمڑے کی سفید چٹائی پر بیٹھے تو اچانک وہ چٹائی آپ کے پیچھے سے سبزے کی وجہ سے لہرانے لگی۔ حضرت خضر کس دور میں گزرے، اس بارے میں بیشتر علماء کا اتفاق ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ لیکن کیا حضرت خضر فرشتے تھے، ولی تھے یا نبی؟ اس بارے میں 3 اقوال مذکور ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ وہ ایک فرشتے تھے جنہیں انسانی صورت دے کر دنیا میں بھیجا گیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر دونوں اس دعوے کو سختی سے رد کرتے ہیں، جبکہ صوفیہ کی ایک جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت خضر ایک ولی تھے۔ جنابلہ میں سے ابو علی بن ابن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور ابو بکر انباری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ ہے، اور ان کے نزدیک سورہ کہف میں حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کردہ واقعہ ان کے عقیدے کی دلیل ہے۔ کئی افراد اکثر اپنے ذوق میں نعوذ باللہ ولی کو نبی یا صحابہ سے بڑا درجہ دیتے ہیں، اور ایسا ہی حکیم ترمذی نے جب اپنی کتاب ختم الاولیاء میں کہا تو اولیاء کرام کے، اور لکھا یہ انہوں نے کہ اولیاء کرام کے آخر میں ایک ایسا ولی آئے گا جو صحابہ کرام سے افضل ہوگا، تو اس پر تمام مسلمانوں نے، تمام علماء نے اس تحریر پہ انہیں شہر سے باہر نکال دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ صوفیہ کے باطل اور لادینی عقیدے، یعنی کہ ولی نبی سے افضل ہو سکتا ہے، اس کو انتہائی خوبصورت انداز میں رکھ دیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے افضل ہیں، اور جس طرح خضر کو موسیٰ علیہ السلام پہ فوقیت دی گئی ہے، دی جاتی ہے کچھ لوگوں کی جانب سے، وہ باطل ہے۔ جمہور علماء کا خیال ہے کہ حضرت خضر نبی نہیں، اور بنی اسرائیل کے انبیاء جنہوں نے توریت کی پیروی کی اور جن کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ حضرت خضر سے افضل ہیں۔ اس بات پر بھی اجماع ہے کہ حضرت خضر چونکہ نبی نہیں، اس لیے صحابہ کرام بھی اس سے افضل ہیں۔ حضرت خضر کو ایسے مسائل کا معلوم ہونا جن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں تھا، انہیں افضل نہیں کرتا۔ جس طرح ہدہد پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ جس بارے میں مجھے علم ہے آپ کو نہیں، اب کیا اس مکالمے سے ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے افضل قرار پایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو کھجوروں کی پیوند کاری میں زیادہ ماہر تھے، مدینہ منورہ میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں زیادہ افضل نہیں کہا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حضرت خضر کے پاس علم کشف تھا، جو کہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک ہے۔ قرآن شریف میں حضرت خضر کا واقعہ یوں بیان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے ابتدائی دور میں یہ ہدایت ہوئی کہ کچھ دیر ایک شخص سے ملاقات کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم، اپنے ساتھی کے ساتھ روانہ ہوئے اور کہا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر ختم نہیں کروں گا جب تک میں 2 دریاؤں کے سنگم میں نہ پہنچ جاؤں۔ ایک مچھلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ رکھ لی تل کے، تاکہ رستے میں کھانے کے کام آئے، اور اسی مچھلی کو نشانی بننا تھا کہ کس مقام پر اس شخص سے ملاقات ہوگی جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا گیا ہے کہ جا کے اس سے ملو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریاؤں کے سنگم پہ پہنچے تو وہ مچھلی کو فراموش کر گئے، اور مچھلی سمندر میں جا کے گر گئی۔ آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے، اپنے ساتھی سے کہا کہ کچھ تھکان ہو گئی، جا کے مچھلی لے آؤ تاکہ ہم کھا لیں۔ خادم نے کہا کہ جب ہم چٹان کے پاس پیچھے رکے تھے تو مجھے مچھلی کا خیال نہیں رہا تھا، اور شیطان نے مجھے اس طرح غافل کر دیا تھا کہ مچھلی اچانک عجیب طریقے سے نکل کے دریا میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی مقام کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ دونوں پھر واپس گئے، اور وہاں اللہ کا ایک خاص بندہ انہیں نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جسے خاص رحمت عطا کی اور خاص علم عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی کہ اس شخص سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ رہ سکوں اور وہ علم سیکھ سکوں جو آپ کے پاس ہے۔
حضرت خضر نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ صبر سے نہیں رہ سکتے، اور جس کا آپ کو علم ہی نہیں، آخر آپ اس بات پہ صبر سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اس شخص نے کہا، یعنی حضرت خضر نے، کہ اچھا آپ میرے ساتھ چلیں، لیکن کوئی بات نہ پوچھیے گا جب تک کہ میں خود آپ سے اس بات کا ذکر نہ کروں۔ دونوں روانہ ہو گئے اور ایک کشتی میں بیٹھ گئے۔ تو اس شخص یعنی خضر نے اس کشتی میں ایک شگاف کر دیا، ایک سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ آپ نے شگاف کیوں کیا؟ سب کشتی تو ڈوب جائے گی۔ خضر نے جواب دیا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کرو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ میرے معاملے پہ ذرا درگزر فرمائیے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا جسے حضرت خضر نے، یا جنہیں صاحب موسیٰ کہا جائے، انہوں نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ لڑکی کی جان لے لی، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ صبر نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی کہ مجھے ایک بار پھر درگزر فرمائیے، اگر اب میں آپ سے پوچھوں تو آپ مجھے علیحدہ کر دیجیے۔ راضی ہو گئے دونوں، پھر آگے چلے تو ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا۔ لوگوں نے دونوں کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار انہوں نے دیکھی جو کہ بالکل گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کام کی تو آپ کو اجرت لینی چاہیے تھی، ان لوگوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا اور آپ نے مفت میں ان کا کام کر دیا۔ اس پہ حضرت خضر نے کہا کہ بس اب میرا اور آپ کا ساتھ یہاں ختم ہوتا ہے، اب میں ان باتوں کی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ اس کشتی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے اس میں سوراخ یا شگاف اس لیے کر دیا تھا کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ رہتا ہے، اس کا علاقہ ہے، جو ہر صحیح سلامت ثابت کشتی کو زبردستی چھین لیتا ہے لوگوں سے۔ میں نے اس میں عیب ڈال دیا تاکہ وہ غریب لوگوں سے چھینی نہ جا سکے۔ وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا تھا وہ سرکش اور نافرمان لڑکا تھا، جبکہ اس کے والدین مومن تھے، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا کہ ان کا رب اس لڑکے کے بدلے انہیں ایسی اولاد عطا کرے جو اپنے اخلاق میں بھی بہتر ہو اور اپنے والدین کی خدمت کرے۔ جبکہ دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتی۔ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے اور ان کا باپ نیک تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ جب یہ دونوں لڑکے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں۔ یہ سب کچھ تمہارے رب کی رحمت سے ہوا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، اپنے اختیار میں کچھ نہیں تھا، لیکن تم ان حقائق پہ صبر نہیں کر سکے۔ یہ واقعہ سورہ کہف کی آیات 60 سے 82 میں بیان ہو رہا ہے۔ کئی علماء کا کہنا ہے کہ حضرت خضر نبی تھے، اور اگر سے ولی ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس انداز میں مخاطب بھی نہ ہوتے، چنانچہ وہ بھی پیغمبر تھے، واللہ عالم بالصواب۔ حضرت خضر کی زندگی اور نبوت کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ حضرت خضر زندہ اور ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو ان پر واجب تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم سیکھتے اور میدان بدر میں جہاد میں شرکت کرتے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، اگر آج تیری یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جا سکے۔ حالانکہ وہ 313 لوگ تھے جن کے اپنے آباء و اجداد اور قبائل تک کے نام ہم جانتے ہیں، تو اس وقت حضرت خضر کہاں تھے؟ حضرت خضر کے بارے میں ابن اسحاق اپنی کتاب المبتدا میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، تم میرے جسم کو لے کے ایک غار میں رکھ دینا، حتیٰ کہ تم مجھے شام کی سرزمین پہ لے جا کے دفن کرنا۔ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس شخص کی عمر قیامت تک لمبی کر دینا جو مجھے دفن کرے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مسلسل پڑا رہا حتیٰ کہ حضرت خضر پیدا ہوئے، جنہوں نے پھر آدم علیہ السلام کی تدفین کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، اور یوں حضرت خضر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق قیامت تک زندہ رہے۔ امام ابن البر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اپنے وقت کے محدثین کے امام ہیں، اپنی کتاب التمہید میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت خضر نے صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد افسوس بھی کیا،
اس طرح کے صحابہ ان کو سن تو سکتے تھے لیکن دیکھ نہیں سکتے تھے، اور اس دوران حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ یہ بات کرنے والا شخص حضرت خضر ہے۔ پھر امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ احمد بن عمار کی سند سے ابن جریح سے روایت کرتے ہیں کہ خشکی میں رہنے والے حضرت الیاس علیہ السلام اور سمندر میں رہنے والے حضرت خضر ہر سال مکہ المکرمہ میں جمع ہوتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہم تک بھی پہنچی کہ وہ سال میں ایک بار ایک دوسرے کا سر مونتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں بسم اللہ اور ماشاءاللہ۔ اسی طرح ابن حجر اور امام عبداللہ بن احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایات ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر رمضان المبارک میں بیت المقدس میں جا کر روزے رکھتے ہیں اور دونوں ہر سال جمع ملتے ہیں۔ جو علماء حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کے قائل ہیں وہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی بیان فرماتے ہیں۔ مثلا امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب القامل فی السنہ الرجال میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے تو آپ نے شخص کی آواز سنی جو کہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے جس بات سے ڈرایا ہے اس نجات دلانے والی بات پر میری مدد فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کے فرمایا کہ تو اس دعا کے ساتھ دوسری دعا کو کیوں نہیں ملا لیتا، اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے انس اس شخص کے پاس جا اور اسے جا کر کہہ کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے لیے بھی دعا کر۔ حضرت انس جب اس شخص کے پاس پہنچے تو بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ اے انس تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہے، واپس جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو تمام مہینوں پہ فضیلت دی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ اس پر لوگوں نے غور سے دیکھنا شروع کیا کہ بات کرنے والا شخص کون ہے، تو دیکھا کہ وہ حضرت خضر ہے۔ الحافظ ابو عبداللہ محمد بن مسلم الرازی اپنی کتاب میں ایک روایت یوں بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہاں ایک بزرگ شخص بیٹھے ان سے بات کر رہے تھے، لیکن بعد میں میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ میں نے خلیفہ سے پوچھا کہ یا امیر المومنین میں نے ایک بزرگ شخص کو آپ سے گفتگو کرتے یہاں دیکھا تھا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی خضر تھے، وہ اکثر میرے پاس آتے ہیں اور مجھے بہت کچھ سمجھاتے ہیں، میری اصلاح کرتے ہیں اور مجھے درست کرتے ہیں۔ گویا علماء کے نزدیک آج بھی اس بات پہ اختلاف ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں یا وفات پا چکے، اور یہ بھی کہ وہ پیغمبر یا نبی یا ولی۔ اکابرین کے درمیان اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ حضرت خضر کا حسب نسب کیا۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت خضر حضرت آدم علیہ السلام کے سگے بیٹے، جبکہ علامہ ابن جوزی کے مطابق خضر مصر کے بادشاہ فرعون کے بیٹے، وہی فرعون جس کی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اور ان کا تعلق بنی اسرائیل سے۔ جو علماء حضرت خضر کے زندہ ہونے کا بیان فرماتے ہیں وہ تمام عام واقعات بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوات میں بھی حضرت خضر کی موجودگی کے قائل ہیں، لیکن یہ کہ وہ عام لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے۔ یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت خضر آبادی اور شہری علاقوں سے دور رہتے ہیں، ویرانوں میں کہیں ان کا ٹھکانہ ہے، اور وہ ایسے لوگوں کے درمیان ہیں جن کے احوال سے ہم عام لوگ واقف ہیں، دنیا انہیں نہیں جانتی، اور وہ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل حدیث بیان فرمائی، اور اس حدیث کے دوران آپ نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور مدینے کی حدود میں اس کا داخلہ حرام ہوگا، اس کی جانب ایک شخص بڑھ کے گواہی دے گا کہ تو ہی وہ دجال ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی۔ اس پہ دجال کہے گا کہ دیکھو تو صحیح، اگر میں شخص کو قتل کرنے کے بعد پھر زندہ کر دوں گا تو کیا تم سارے لوگ مجھے مان جاؤ گے، کوئی شک تو نہیں ہوگا میرے اوپر؟ وہ شخص دجال کے ہاتھوں قتل ہو جائے اور دجال اس شخص کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا کہ اب تو میرا ساتھ دے، جس میں وہ شخص کہے گا کہ آج اللہ کی قسم مجھے پورا یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا ہے، تو ہی دجال ہے، اور میں کسی صورت تجھے نہیں مانوں گا اور ہر صورت اس سے لڑوں گا۔
اس میں دجال تیش میں آ کے دوبارہ اس شخص کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس بار وہ ناکام ہو جائے گا۔ آخر الزمان یعنی اینڈ آف ٹائمز کے حتمی مارکوں کے دوران مدینہ کی حدود کے باہر دنیا کے سامنے ظاہر ہو کے دجال کو للکارنے والی یہ شخصیت حضرت خضر کی ہوگی۔ لیکن صرف حضرت خضر کے ہی نہیں، متعدد علماء ایک اور پیغمبر کے بھی دنیا میں موجود ہونے کے دلائل دیتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں یوں بیان ہوا، اور بے شک الیاس پیغمبروں میں سے ہیں۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ کیا تم نہیں ڈرتے اللہ سے، اور کیا تم بول کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ ہی تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ لیکن انہوں نے الیاس کو جھٹلایا، تو بے شک وہ لائے جائیں گے پکڑے ہوئے جہنم میں، بجز ان کے جو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا، الیاس پہ سلام ہو، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔ ان آیات میں بول کا لفظ استعمال ہوا، یہ مشرق میں آباد قوموں کا سب سے مقبول بت تھا، بہت بڑا بت۔ کئی مورخین کے مطابق حجاز کا مشہور بت حبل بھی دراصل یہی بول تھا۔ اس بت کی خدمت کے لیے 400 خادم تھے اور یہ 20 فٹ بڑا تھا اور خالص سونے سے بنا ہوا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ وہ اپنی قوم کو بت پرستی سے روکیں تو وہ سامریہ پہنچے، جو کہیں آج دنیا کے نقشے پہ موجود نہیں وہ علاقہ، لیکن آج جہاں لبنان کا شہر بالبک کھنڈرات کی صورت موجود ہے، کبھی یہاں پر وہ بستی اور قوم آباد ہوا کرتی تھی۔ پیغمبر نے روکا لیکن قوم اپنے بادشاہ اور ملکہ کی اطاعت کرے، انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو رد کر دیا۔ پجاری مشتل ہو گئے اور ملکہ عزابیل نے حکم دیا کہ جو بول بت کی پوجا نہیں کرے گا اسے قتل کر دیا جائے۔ ملکہ کے خوف سے جو 100 کے قریب لگ بھگ لوگ ایمان لائے تھے وہ غار میں جا کے چھپ گئے، اور جب کچھ لوگوں نے انہیں کھانا پہنچانا شروع کیا غاروں میں جا کے، تو ملکہ نے انہیں بھی قتل کروا دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ اخی سے مل کے اسے بھی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ بھی نہیں مانا اور پیغمبر کے قتل کی کوشش کی تو حضرت الیاس علیہ السلام روپوش ہو گئے۔ قوم شدید قحط میں مبتلا ہوئی اور بڑی تعداد میں ہلاک ہوئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام جو کہ غالباً دمشق کے جبل قادسیون میں مقیم تھے، اور وہ غار آج بھی موجود ہے جہاں حضرت الیاس علیہ السلام روایات کے مطابق 10 سال مقیم رہے اور 10 سال کے بعد ظاہر ہوئے، اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کوہ کرمل پہ ان کو بلائیں، اللہ کے حکم سے بارش ہوگی، اور وہ بارش ہو گئی۔ لیکن ملکہ عزابیل نے بادشاہ سے پھر اختلاف کیا اور ایمان لانے والے پجاریوں کو قتل کروا کے حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام بالباک شہر سے کوہ حرب کی طرف چلتے رہے یہاں تک کہ کسی جنگل میں جا کے ان کی منزل ختم ہو گئی، اور وہاں حضرت الیاس علیہ السلام ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ اب وہ وجہ جس کے باعث میں نے اس مرحلے پہ حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، جہاں کچھ علماء کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کا وہیں انتقال ہو گیا تھا جہاں وہ سوئے تھے درخت کے نیچے، اور وہ شہر بالبک میں ہی کہیں مدفون ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت 4 انبیاء کرام زندہ ہیں، 2 زمین پر یعنی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر، جبکہ 2 آسمانوں پر، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آسمان ایک اور نہیں۔ ان روایات کا تذکرہ پہلے بھی میں کر چکا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر ہر سال رمضان المبارک میں بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور دونوں حج بھی کرتے ہیں اور زمزم کا ایک گھونٹ پیتے ہیں غالباً، جو اگلے سال تک 1 سال تک کچھ روایت کے مطابق ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ علماء کے اس بات پہ بھی آپس میں اختلاف ہے کہ حضرت خضر کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سفر کے دوران ملاقات کی تھی، اور ان کا قد 300 گز بیان ہوتا ہے، اور اس واقعے کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کے علاوہ اور بھی بڑی برگزیدہ شخصیات ہیں جن کا آخر زمان میں کردار بیان ہوتا ہے؟ ایک وقت اور رکھنے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ خوش آمدید۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے کچھ 200 سال بعد یعنی عیسائیت کے ابتدائی دور میں رومی شہنشاہ دقیانوس کے زمانے میں حتمی فیصلہ کر لیا گیا کہ بت پرستی اور شرک کو ایک بار پھر بحال کر دیا جائے گا اور ہر حال میں عیسائیت کو کچل دیا جائے گا۔ اسی دوران بادشاہ کو خبر ملتی ہے کہ چند نوجوانوں نے دوبارہ عیسائیت قبول کر لی ہے، تو وہ شدید غصے میں آ کے ان نوجوانوں کو دربار میں بلاتا ہے اور انہیں سخت ترین سزا دینے سے پہلے ایک موقع سوچنے کا چند روز کی صورت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ خوب غور کر لیں یہ نوجوان اور پھر دربار میں واپس آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کریں اور خاموشی سے اس کے بعد کسی خفیہ مقام پہ چلے جاتے ہیں تاکہ بادشاہ کے غضب سے محفوظ ہو کے عبادت کر سکیں۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ چھپنے کی بہترین جگہ ایک غار ہے اور جب وہ وہاں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر نیند طاری کر دیتا ہے اور وہ خواب کی حالت میں کروٹیں بھی بدلتے رہتے ہیں۔ غار اندر سے بہت کشادہ ہے اور اس میں بہت سے سوراخ بھی ہیں جن سے تازہ ہوا اندر تو آتی ہے لیکن دھوپ اندر نہیں آ سکتی، صرف اتنی روشنی کہ وہ نہ زیادہ غار کے اندر تاریکی پھیلائے کہ کچھ نظر آ سکے اور نہ ہی اتنی تیز روشنی کہ ہر طرف روشنی اجالا ہے۔ نوجوان اندر غار میں سوتے رہتے ہیں اور ان کا وفادار کتا غار کے باہر اس طرح بیٹھا رہتا ہے کہ پہاڑوں میں اس غار کے آس پاس سے گزرنے والے لوگ ڈر کے کتے سے گھبرا کے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں۔ کتے کے غرانے پہ وہ بھاگنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے، گھنٹے، دن، ہفتہ، مہینہ، سال، باہر دنیا بدل جاتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، انقلاب آ جاتے ہیں اور شہری عیسائیت کے آغوش میں آ کر دوبارہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ نوجوان پھر حکم الہی سے بیدار ہوتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کتنی دیر سوئے۔ ایک کہتا ہے کہ شاید دن کا کچھ حصہ، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں پورا دن۔ پھر ان میں سے ایک نوجوان کہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک باہر جا کے ذرا شہر سے کھانا تو لے آئے۔ تو یہ لوگ کچھ سکے لے کے باہر بازار کی طرف نکلتے ہیں لیکن بہت احتیاط کے ساتھ کہ کہیں پکڑے نہ جائیں، کیونکہ بادشاہ تو بہت ظالم ہے اور جسے چھپ کے یہ غار میں جا کے سوئے تھے لازماً یہ سب کو قتل کر دے گا۔ ان نوجوانوں میں سے ایک سکہ لے کے جب بازار جاتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ ایک نیا منظر، ایک نئی دنیا اس کے سامنے ہے، نئے آدمی، بالکل نیا بازار، نئی دکانیں، نئی عمارتیں، نئے طور طریقے۔ ڈرتے ڈرتے وہ ایک باورچی کی دکان پہ پہنچ کے اسے سامان لیتا ہے اور جب سکہ پیش کرتا ہے، قدیم سکہ، تو بات اچانک بازار میں پھیل جاتی ہے، افراتفری پھیل جاتی ہے اور لوگ گروہوں کی شکل میں اس شخص کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے اور پھر ضد کر کے اس کے ساتھ اس غار کی طرف روانہ ہوتے ہیں تاکہ اس کے دوستوں، اس کے ساتھیوں کی زیارت کر سکیں۔ اہل غار جب اتنا بڑا ہجوم اپنی طرف آتے دیکھتے ہیں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ شاید ہم پکڑے گئے، یہ تو بادشاہ کے لوگ ہیں، سپاہی ہیں۔ لیکن پھر جب وہ لوگ پہنچتے ہیں، سارا ہجوم پہنچتا ہے تو انتہائی احترام سے ان نوجوانوں کو شہر لے کے آتا ہے کہ انہوں نے انتہائی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عیسائیت چھوڑنے سے انکار کیا اور اب عوام کے دلوں میں ان کا انتہائی اعلیٰ مقام ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اصرار کیا کہ ان نوجوانوں کو شہر میں کوئی ایسا بڑا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ عوام کو اپنی قیادت سے کوئی فائدہ پہنچائے، وہ حکومت کریں، رہنمائی کے فرائض سنبھالیں، لیکن یہ نوجوان کسی بھی صورت آمادہ نہیں ہوتے اور اپنی زندگی کا باقی حصہ اسی غار میں جا کے گزارتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریش نے مدینہ کے یہودیوں سے کہا کہ وہ دین موسوی کے چند ایسے سوالات بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے ان کا امتحان لے سکیں۔ تو یہودیوں نے قریش سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 امور کے بارے میں دریافت کریں: اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح۔ اور پھر ان نوجوانوں کا قصہ جو میں نے بیان کیا قرآن شریف میں یہ اصحاب کہف کہلائے۔ سورہ کہف میں ان کا بیان کرتے ہوئے ان کو اصحاب کہف اور رقیم کہا گیا۔ کہف کے معنی ہے وسیع غار، لیکن رقیم اس کا کیا مطلب ہے، اس پہ کچھ اختلاف ہے۔ چند علماء رقیم سے مراد کچھ لکھی ہوئی شے، جبکہ کچھ کے نزدیک یہ وہ پہاڑی تھی جس غار میں یہ لوگ مقیم تھے، یا پھر اس وادی کا نام جس کے کھنڈرات ایشیائی کوچک کے شہر ایفیسس کے نزدیک پائے جاتے ہیں۔ ترکی کی بندرگاہ ازمیر سے کچھ 60 کلومیٹر جنوب میں۔ یہاں
डायना देवी का मंदिर दुनिया के 7 कदीम अजूबों में शुमार होता है और यहां सेंट पॉल या पोलोस और सेंट जॉन यानी यूहन्ना भी मुकीम रहे। इसहाबे कहफ कितने नौजवान थे? इस बारे में इरशाद बारी ताला है कि कुछ लोग कहते हैं वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ लोग कहते हैं कि वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता था, और कुछ लोग कहते हैं कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। तो कह दीजिए कि मेरा रब उनकी गिनती और तादाद को बखूबी जानता है। थोड़े ही लोग उनकी सही तादाद को जानते हैं, लिहाजा आप उनसे इस बारे में झगड़ा ना करें और ना उससे कुछ पूछिए। सूरह कहफ कुरान शरीफ की उन सूरतों में से है जिनमें कई भेद व असरार और रमूज पोशीदा। मसलन किस्सा हिसाब कहफ और हकीम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म हासिल करने के लिए खिजर के साथ सफर और हजरत जुल्करनैन का तज़किरा। आखिर ज़मां यानी वक्त के खात्मे की बहुत सी अलामात हमें इसी सूरह मुबारका सूरह कहफ में मिलती है। और एक और हदीस के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी दज्जाल के दौरे फितने में मौजूद हो तो वो सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात तलावत करे। ये उसके लिए बिल्कुल वैसे ही अमन और सुकून की अलामत साबित होंगी जिस तरह आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती और फरत बख्श बन गई थी। सूरह कहफ में पहना इसरार और रमूज पर तो आइंदा बात होगी, लेकिन पिछली गुफ्तगू में जहां मैंने इमाम मेहदी का जिक्र किया था तो यह भी बयान किया था कि जहां अहले बैत के मुताबिक इमाम मेहदी पैदा होंगे, वहां यह भी बयान किया था कि अहले तशी के मुताबिक इमाम मेहदी की विलादत हो चुकी है और वो किसी नामालूम मकाम पर गैबत कुबरा में मौजूद है और एक मखसूस वक्त पे वो हिक्म इलाही के बाद जाहिर है। अहले तशी तवील अरसे तक जिंदा और रहने की मजबूत तरीन दलील इसहाबे कहफ से देते हैं, जो तकरीबन 300 शमसी या 309 कमरी सालों तक गार में जिंदा सोते रहे और फिर अल्लाह के हुक्म से बेदार। एक गुज़री नशिस्त में यह भी बयान कर चुका हूं कि एक अरब बादशाह की मौत के बाद इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा से मक्का की तरफ सफर करें, जहां तवाब काबा के दौरान पहचाने जाने के बाद उनके हाथ पे बैत होगी और उनकी तरफ बढ़ने वाला मुसलमानों का एक लश्कर जमीन में धंस जाएगा। और यह भी बयान कर चुका हूं कि फिर इमाम मेहदी अपने साथियों के साथ मिलकर उन खूनी जंगों का आगाज करेंगे जिनके बारे में सही अहादीस में हमें यह खबर दी गई है। हजरत नाफे बिन उतबा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जजीरा अरब पर चढ़ाई करोगे, अल्लाह तुम्हें फतह देगा। पहले लश्कर के धंस जाने के बाद दूसरा लश्कर इमाम मेहदी के मद्दे मुकाबिल उतरेगा और कुरैश कबीले का एक शख्स सुफियानी उस दूसरे लश्कर की कयादत कर रहा होगा जिसकी ननियाल कबीला बनु हलब से होगी और वो भी इमाम मेहदी के हाथों मारा जाएगा। गालिबन ये वो दौर होगा जब कुरैश कबीला खत्म हो जाएगा। अरबों में सबसे पहले कबीला कुरैश खत्म, वो हजारों साल पुराना कबीला जिसकी कई शाखें आज तमाम अरब ममालिक तमाम दुनिया में फैली हैं, उस कबीले का मुकम्मल तौर पे फना हो जाना, खत्म हो जाना अलामत कयामत में से एक बड़ी बात। एक वक्फे के बाद दोबारा खुशामदीद। जब मदीना मुनव्वरा के बाद दमिश्क इस्लामी रियासत का दारुल खिलाफा बना तो वहां खूबसूरत शहर के शायान शान एक मस्जिद की जरूरत थी। चुनाचे उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक ने बहुत पैसा खर्च करके, बड़ी रकम खर्च करके वो शानदार मस्जिद तामीर की जिसे मस्जिद उमवी कहा जाता है। किताबु ज़ियारत दमिश्क में रवायत है कि मस्जिद के एक गोशे में एक रोज खलीफा ने तमाम रात तन्हा इबादत करने का इरादा और निगरान से कहा कि मस्जिद के दरवाजों को ताले लगा दिए जाए ताकि दौरान इबादत खलीफा को यकसुई हासिल हो सके। निगरान ने नमाज इशा के बाद दाखिला मस्जिद में आम अफराद के लिए बंद कर दिया और खलीफा इबादत में मशगूल हो गए। लेकिन अचानक उन्होंने देखा खलीफा ने कि एक और शख्स उनके नजदीक खड़ा नमाज पढ़ रहा। खलीफा ने निगरान के पास जाके पूछा कि मैंने तुम्हें कहा था कि कोई भी शख्स मस्जिद के अंदर ना आए, तो तुमने इस शख्स को अंदर क्यों आने दिया? तो निगरान ने जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन, ये शख्स हर रात खामोशी से यहां आके नमाज पढ़ता है और ये हजरत खिजर है। इसी मस्जिद के बाहर गरबी जानिब वो मर्द मुजाहिद आराम फरमा रहे हैं जिन पर तारीख इस्लाम को नाज है, यानी फातिह बैतुल मक़दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी।
اور ان کے مزار کے نزدیک ہی سلطان نور الدین محمود کا مزار ہے، جبکہ مورخین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب مسجد کی تعمیر کے دوران اس کی بنیادیں بھری جا رہی تھی تو ایک صندوق برآمد ہوا، جسے کھولا گیا تو ایک انسانی سر اس میں تھا، نوجوان، کالی داڑھی، چمکتا چہرہ اور گردن سے خون ٹپک رہا تھا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر تھا، جنہیں یہودیوں نے دمشق کے بادشاہ حداد بن حداد کے حکم پہ ذبح کر دیا تھا، صرف اس بات پہ کہ یحییٰ علیہ السلام نے ایک عورت کے نکاح کو ناجائز قرار دے دیا تھا، اور اس عورت نے بادشاہ سے فرمائش کی تھی کہ اس کے سامنے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر ایک تھال میں رکھ کے پیش کیا جائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں عیسائی یوحنا یا جان دا بیپٹسٹ کہتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے، اور ان کا مزار وہ بھی اسی مسجد نبوی میں محراب سے تھوڑے فاصلے پر بائیں طرف تھا۔ آپ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر زمین سے تقریباً 8 فٹ اونچی ہے، اور اس پہ چادر پڑی ہے، سب چادر، اور سر کی جانب ایک سبز رنگ کی پگڑی رکھی ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک یہاں صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک مدفون ہے، جو کہ تب ملا تھا جب مسجد نبوی کی دوبارہ تعمیر ہو گئی، اور مسجد میں قبلے کی جانب 2 مینار ہیں، اور مشرقی مینار وہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا۔ یہ سفید مینار بازار کے داخلی رستے پر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت ان کی عمر 33 سال ہوگی، کیونکہ جب رومی حکمراں کے کہنے پہ عیسیٰ علیہ السلام کو سرعام کوڑے لگانے کے بعد شدید تشدد کرتے ہوئے پہاڑ پہ لے جایا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں سے بچا، اور یہ بنی اسرائیل جن پر لاتعداد پیغمبر بھیجے گئے تھے، یہ ان کے آخری نبی کی دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اسے یعنی انہیں قتل کیا اور نہ ہی صلیب پہ چڑھایا، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا۔ اور مسلمان علماء کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب تک لے جایا جا رہا تھا تو ان کی مخبری کرنے والے حواری شاگرد اس کی شکل بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی گئی، سوری دے دی گئی تھی اس شخص کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی، اور جب دوبارہ وہ اس مسجد نبوی دمشق کے مینار پہ جلوہ افروز ہوں گے تو 33 سال کی عمر ہوگی۔ آپ کی آمد کے وقت فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی، اور اسی مسجد میں موجود امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں، اور تب وہ اچانک پلٹ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوگی، کہیں گے کہ اے روح اللہ آگے بڑھیے اور ہمیں نماز پڑھیں۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ نہیں، آپ یعنی امام مہدی نماز پڑھائیں، یہ اقامت آپ کے لیے ہی کہی گئی۔ اہم سوال یہ کہ تمام انبیاء کرام میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی دوبارہ نزول اور پھر ان کے نماز سے امامت کے انکار کی کیا وجہ ہے؟ اگلی نشست میں گفتگو جاری رہے گی۔ اپنا دوستوں اور رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔